ٹھیک ہے حاجی عمران صاحب، آپ کی جانب آؤں گی. اگر ہم صورتحال دیکھیں 12 روز کی تو آپ اس کو کس طرح سے انالائز کریں گے؟ اور سیکنڈلی یہ بھی ایڈ کر لیجیے گا کہ وزیر اطلاعات کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنگ کا جو خطرہ ہے وہ بھی ٹلا نہیں ہے، کیونکہ انڈین فضائیہ کے سربراہ کی وزیر اعظم مودی سے ملاقات ہوئی ہے اور اس کی ملاقات کی جو تفصیلات ہیں وہ ابھی تک شیئر نہیں کی گئی ہیں. اقرا، یہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ کویسچن یہی ہے پاکستان کے لوگوں میں، جیسے آپ نے کہا کہ کیا جنگ ہوگی کہ نہیں، اور جیسے انفارمیشن منسٹر بھی کہا کہ جنگ کا خطرہ ٹلا نہیں. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ فیکٹرز ہیں جس کی بنیاد پہ ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ یہ اٹیک ضرور کریں گے. سب سے پہلا فیکٹر یہ ہے کہ مودی کا نیریٹو جو تھا اور مودی کا جو سٹائل ہے اور جو اس کا ایک میسکولن فارن پالیسی امیج وہ جو پریویسلی وہ اس نے اپنی جو انٹرنل کانسٹیٹوئنسی ہے وہ اس کو مجبور کر رہی ہے، اس پہ وہ ٹریپ ہو گیا ہے. اب وہ اس کو کوئی نہ کوئی عمل کرنا پڑے گا، نمبر 1. نمبر 2 ہے کہ اس کا جو بالا کوٹ کا اس کا جو ماڈل ہے، جو اس کے وہ ایک اٹیک کر چکا ہے آفٹر پلوامہ کا. بالکل. اس کے بعد اب لوگ اسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ریپیٹ ہوگا اور اس سے بہتر ہوگا. ایک یہ فیکٹر ہے. تھرڈ فیکٹر یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اور اسپیشلی یو ایس جو پولیس مین آف دا ورلڈ ہے، اس نے اگر پاکستان کو نہیں منع کیا تو اس نے انڈیا کو بھی منع نہیں کیا کہ آپ نے اٹیک نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں جی اپنا مسئلہ خود ریزالو کریں. دے آر نیوٹرل، دے ہیو ٹو مچ آن دیئر پلیٹ، اس لیے یہ پھر اٹیک بھی کرے گا. اور اگلا پوائنٹ جو ہے وہ پبلک پریشر، پبلک پروپیگنڈا، اور اس کا جو بینکرپٹ ایلیٹ ہے اس نے اس وقت جو فضا پورے ملک میں قائم کی ہے وہ ہے ہیٹ کی، بلڈ کی، ریونج کی، پنشمنٹ کی. اب وہ کہتے ہیں جی آپ پاکستان کو پنش کریں. یہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اسے چھوٹے چھوٹے اسکرمشز کی ہیں. جیسے ابھی ایڈمرل صاحب بتا رہے تھے کہ جی جیسے ریفیل کا آیا ایک، پھر اس نے لائن آف کنٹرول پہ کچھ لائٹ فائر کیا ہے، پھر 2-3 اس طرح کی حرکات کی ہیں. یہ اسکرمشز چل رہی ہیں، لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ ابھی جنگ کا خطرہ ٹلا نہیں اور یہ خدا نہ خواستہ کوئی نہ کوئی کام کریں گے اور یہ منہ کی کھائیں گے. رائٹ. اچھا دکھائی دے رہی ہے. ابھی کل وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بات ہوئی ہے سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ سے، اور انہوں نے ان سے بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اس معاملے میں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے جو موقف ہے اس میں کہ تفتیش کی جائے اوپن نیوٹرل وینیو پر، تو وہ تو اس کے حق میں ہے. آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں یہ بڑی اہم پروگریس ہوئی ہے. کل جو سوئٹزرلینڈ کے انوائے نے بات کی ہے، کیونکہ ان کا ایک بڑا نیوٹرل رول ہے پوری دنیا میں، اور ان کا یہ آفر کرنا کہ ہم جو آپ انٹرنیشنل ایک انکوائری کروانا چاہتے ہیں ہم اپنا اس میں رول ادا کریں گے. تو یہ بیسکلی پاکستان کے کاز کو اور پاکستان کے ویو کو اور سپورٹ کرنے کے مترادف ہے. دوسرا، گریس جو ہے وہ اس وقت یو این ایس سی کا صدر ہے، ٹھیک ہے جی، وہ چیئر کر رہا ہے یو این ایس سی کو. تو اس کے بھی انوائے سے بات ہوئی اور اس نے بھی ٹینشن ایز کرنے کی بات کی. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ سونر رادر دین لیٹر ہم اس ایشو کو یو این ایس سی میں بھی لے کے جا رہے ہیں. اور پاکستان کے جو یو این انوائے ہیں انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم اس کو اس سٹیج پہ لے کے جا رہے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ شملہ تو یہ تو واٹر ٹریٹی، ہماری انڈس واٹر ٹریٹی کو ہیلڈ ان ابیئنس کر رہے تھے، وہ شملہ آٹومیٹکلی ڈیمولش ہو گیا ان کی حرکات کی وجہ سے. اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بڑا ایک 1 لائن میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ یہ مودی کا جتنا یہ ریٹرک دنیا میں کیوں فیل ہوا اور یہ ڈپلومیٹک سیٹ بیک کیوں ہوا ہے. یہ ڈپلومیٹک سیٹ بیک اس لیے ہوا ہے کہ مودی کی جو فیملیئر پلے بک ہے وہ دنیا کے تمام لیڈرز اور میڈیا کو اور ورلڈ اوپینین اس کے مطابق بن چکا ہے کہ یہ ایک اینٹی مسلم بی جے پی کا وینم ہے جو یہ ہر دفعہ اس کو ٹیررزم کے ساتھ ملا دیتا ہے. جبکہ ٹیررزم نہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتا ہے. پلوامہ والا ہی وہ پلے بک تھا اور اسی طرح کا یہ اب کیا. اب جب وہ ایویڈنس کی بات آتی ہے they have nothing in their کچھ ان کے پاس نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے ایک بہت سیریس ڈپلومیٹک فیلیور ہے. اور ایک بات میں آپ کو بڑی ایک امپورٹنٹ ہسٹوریکل بات بتا دوں کہ ان کے ذہن میں شاید یہ ہے کہ ہم کوئی سرجیکل اٹیک کریں گے. وہ پلوامہ کے بعد جیسے انہوں نے بالا کوٹ میں ایک فالس فلیگ کیا تھا اور وہاں پہ صرف درخت گرا دیے تھے، اس کے بعد امریکہ آئے گا اور ہمیں روک لے گا اور پاکستان کو روک لے گا اور بات ختم ہو جائے گی. اس وقت سچویشن یاد رکھیں کہ اس میں یہ تھی کہ افغانستان میں امریکہ اس وقت موجود تھا
اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس ریجن میں کوئی ایسا چیز ایسکلیٹ ہو جس کی وجہ سے اس کا لاجسٹکس جو ہے جو افغانستان میں پاکستان کے تھرو جا رہے تھے وہ ڈسٹرب ہوں. اور سیکنڈ اس ٹائم پہ یاد رکھیں کہ ہمارے جو انٹیلیجنس چیفز تھے وہ بیک ڈور چینلز چل رہے تھے. اس دفعہ یہ دونوں جیو پولیٹیکل سچویشن چینجڈ اور یہ دونوں فیکٹرز نہیں ہیں. اس لیے بھارت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جب کنونشنل وارفیئر شروع کرے گا اور اس کو پش کرے گا, وہ اب کہتی ہیں ہم آل ڈومینز میں جائیں گے, لینڈ, سی, ایئر, تو اس کا جواب پھر عبدالی دے گا. عبدالی کے ساتھ نیوکلیر ہیڈ بھی ہے, اور آج رشیا میں پاکستان کے انوائے نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ اٹ ول ناٹ بی اے کنونشنل وار, اٹ کین آلسو بی اے نیوکلیر وار. تو یہ نیوکلیر بلیک میل نہیں ہے, یہ ہمارا فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس ہے جو ہمارا رائٹ ہے پاکستان کا.